دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جبرائیل نے کہا جسے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کر سکے، وہ بھی خدا کی رحمت سے دور۔ آج ہر بندہ سوچے ہم اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندے تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہے، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، ان کا دل دکھا کر کے تو نے اگر انہیں ناراض کر دیا تو مرنے کے بعد تجھے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج لوگوں کا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک رہا، آج لوگوں کا ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ رہا؟ کتنے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی؟ خدمت اسے نہیں کہتے کہ تو روزانہ انہیں کھانے کے لیے 2 روٹی دے دے اور مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے پر پہننے کے لیے کپڑا سلوا دے اور مہینے کا 200-400 روپیہ انہیں خرچے کا دے دے، اسے خدمت نہیں کہتے۔ خدمت تو یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دے اور وہ بستر پر آ جاوے، پیشاب بھی ان کا بستر پر ہو رہا ہو، پاخانہ بھی ان کا بستر پر ہو رہا ہو، اور اس وقت تو اپنے ہاتھوں سے انہیں صاف کرے، ان کا خیال رکھے، اپنے سے زیادہ ان کی خیر خواہی کرے، اس کو خدمت کہا جاتا ہے۔ اسے خدمت نہیں کہتے کہ مہینے میں ہم نے 200-500 روپیہ انہیں خرچے کے لیے دے دیا اور انہیں 4-6 مہینے پر ایک کپڑا سلا کر کے دے دیا۔ یہ تو دروازے پر آنے والے فقیر کے ساتھ بھی لوگ سلوک کرتے ہیں۔ تو اس میں ماں باپ اور فقیر کے درمیان فرق کیا رہا؟ فرق تو یہ ہے کہ جتنے زیادہ ماں باپ کمزور ہوتے چلے جائیں اتنی ہی زیادہ اولاد خدمت کرتی چلی جائے۔ یہ نہیں کہ مولانا ماں باپ بڑے بیمار ہیں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر گزر گیا، اب تو ہم لوگ بھی تھک گئے ہیں، آپ دعا کریں اب تو انتقال ہو جائے تو ہی ٹھیک رہے، اب تو انتقال ہو جائے تو اس کی بھی سدھر جاوے میری بھی سدھر جاوے۔ میں کہنا چاہوں گا نادان، اس وقت تجھے شرم کیوں نہیں آئی جس وقت تو نے ایسی بات اپنی زبان سے نکالی کہ ماں باپ بیمار پڑ گئے ہیں، اگر یہ انتقال کر جاوے تو ان کی بھی سدھر جاوے میری بھی سدھر جاوے۔ میں کہنا چاہوں گا ہم اپنی زندگیوں کو بھول گئے کیا؟ بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک کبھی ہم بیمار نہیں ہوئے؟ مہینہ مہینہ ہاسپٹلوں میں پڑے رہے، پیشاب بھی ہمارا بیڈ پر ہوتا رہا، پاخانہ بھی ہمارا بیڈ پر ہوتا رہا، مگر مجھے پتا ہے اتنے لوگوں میں سے کوئی ایک کہ کبھی ماں باپ نے اس طرح کا جملہ نکالا ہو اب تو دعا کر دو کہ بیٹے کا انتقال ہو جاوے یا اللہ بیٹے کو لے لے تو اس کے لیے بہتر ہو جاوے۔ جب بھی ماں باپ نے دعا کے لیے کہا ہے تو یہی کہا ہے، 2 مہینے گزر گئے تو کیا ہوا، 2 سال گزر گئے تو کیا ہوا، آپ دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ ماں باپ تیرے لیے شفا کی دعا کرتے رہے اور تو نادان آج ماں باپ کے مرنے کی دعا کر رہا ہے، آج ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کی دعا کر رہا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو حج یا عمرہ کر کے آیا ہو اسے قبول کر لیا گیا، مگر ماں باپ کا چہرہ وہ پاکیزہ چہرہ ہے، محبت کے ساتھ ایک نظر دیکھ، کوئی مولوی نہیں، مصطفیٰ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو ایسی عظیم نعمت آج ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں لوگوں کی زبانوں پر کیے چلے جائیں تو ٹھیک، میں کہتا ہوں یہ تیرے لیے بڑا سنہرا موقع ہے۔ اگر یہ کمزور پڑ گئے ہیں، اگر یہ بیمار ہو گئے، خدمت کرنے کا بھی 4-6 مہینے نہیں گزرے اور تو جانے کی باتیں کر رہا، یہ تو خدمت کا موقع ہے نادان، خدمت کا موقع، خدمت کرتا جا اور اپنے درجات کو جنت میں بلند کرواتا جا، خدمت کرتا جا، رب کا قرب حاصل کرتا جا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک باحیات ہو
اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار کروائے۔ اور